بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 790 ہے اور آج سورہ توبہ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 56 اور 57، 56 and 57۔ چلیے ان 2 آیتوں کی ہم تلاوت پہلے کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَيَحْلِفُونَ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی، انہم، کہ بے شک وہ، لمنکم، تم ہی میں سے ہیں، وما ہم، حالانکہ وہ، منکم، نہیں ہیں، منکم، تم میں سے، ولکنہم، لیکن وہ تو قوم، ایسے لوگ ہیں، یفرقون، جو ڈرتے ہیں۔ لو، اگر، یجدونا، وہ پائیں، ملجأن، کوئی جائے پناہ، او یا مغارات، غاریں، او یا مدخلا، کوئی اور گھس بیٹھنے کی جگہ، لولو، تو وہ ضرور بھاگ جائیں گے، الیہ، اس کی طرف، وہم یجمحون، رسیاں توڑواتے ہوئے۔ ترجمہ یوں ہے، اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں۔ اصل یہ ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں، اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ جیسے قلعہ یا غار یا زمین کے اندر گھسنے کی جگہ مل جائے تو وہ اسی طرح رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگ جائیں۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں۔ نمبر 2، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں۔ نمبر 3، بلکہ وہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ نمبر 4، اگر ان کو کوئی پناہ گاہ مل جاتی یا کسی قسم کے غار مل جاتے یا گھس بیٹھنے کی کوئی جگہ تو یہ بے لگام بھاگ کر ادھر ہی کا رخ کر لیتے۔ بزرگان محترم، یہاں منافقوں کی جھوٹی قسموں کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، تمہیں میں سے ہیں۔ کوئی بھی شخص قسم کھا کر یہ کہنے سے کہ میں مومن ہوں، مومن نہیں ہو جاتا، اس لیے کہ ایمان کا تعلق زبان کے ساتھ دل سے بھی ہے، اقرار باللسان کے زبان سے اقرار بھی ہو، اور وہ تصدیق بالقلب کے دل سے اس کی تصدیق بھی ہو، جب ہی وہ مومن ہوتا ہے۔ کسی بھی مومن کو قسم کھا کر کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں۔ مومن اپنے حالات، اپنے معاملات، اپنے اعمال، اپنے اخلاق اور کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ منافق تو بار بار قسمیں کھاتے ہیں۔ منافقوں کے قسمیں کھانے کا ذکر قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 62 میں ہے، ثم جاءوک یحلفون، پھر وہ آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 42، 62، 95 اور 96 اور 107، یعنی 42، 62، 95، 96 اور 107۔ ان تمام آیتوں میں بھی ان منافقوں کی جھوٹی قسموں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کے بارے میں یہ فیصلہ فرما دیا کہ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، یہ منافق تم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 143، 143 میں ان منافقوں کے بارے میں کہا گیا، مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَؤُلَاءِ۔ یہ منافق کفر و ایمان کے درمیان میں دعویٰ ڈول ہیں، نہ پورے طور پر ان مسلمانوں کی طرف ہیں اور نہ ہی ان کافروں کی طرف۔ معلوم یہ ہوا کہ منافقوں کا تعلق ملت اسلامیہ سے نہیں ہے، تمہارے دین حق سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ تو شک اور نفاق والے ہیں، اور جو شک اور نفاق کے ایمان کی ضد ہے۔ ایمان میں یقین کی کیفیت ہوتی ہے، یہ مومن یقین میں ڈوب کر زندگی بسر کرتا ہے، جبکہ منافق تردد، تذبذب، شک، وہم، اس کی کمزور رسی سے وہ لٹکتے ہوئے ادھر سے ادھر جھولتا رہتا ہے۔ ان منافقوں کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14
14 में कहा गया وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو مذاق کر رہے تھے. ان منافقوں کی اصل یہ ہے کہ یہ ڈرپوک قوم ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایمان کا دعویٰ نہ کریں تو ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو مشرکوں اور یہودیوں کے ساتھ ہوا. جب مدینہ منورہ دارالاسلام بن گیا تو کافر بن کر جینے کا موقع ہاتھ سے نکل گیا, تو ان منافقوں نے اپنے ایمان اور اسلام کا جھوٹا دعویٰ پیش کرنا شروع کیا تاکہ ان کا مال اور ان کی جان محفوظ رہے, اور مسلمانوں کو جو مراعات حاصل ہوتی ہیں ان منافقوں کو بھی وہ مراعات حاصل ہوں. اپنے جھوٹے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے انہیں جھوٹی قسمیں بار بار کھانے کی ضرورت پڑتی تھی. پھر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمعون. اگر انہیں کوئی پناہ کی جگہ یا کوئی غار مل جائے یا گھس بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ حاصل ہو جائے تو پیٹ پھیر کر جلدی سے اسی کی طرف دوڑے چلے جائیں, چونکہ ان منافقین کے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے. اس لیے مجبوری میں مسلمانوں سے اپنا تعلق ظاہر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت سے منسوب کرتے ہیں. اگر انہیں اب بھی کوئی ٹھکانہ مل جائے جس میں وہ پناہ لے سکیں, یا انہیں کوئی ایسا غار مل جائے جس میں وہ چھپ سکیں, یا داخل ہونے کے لیے کوئی دوسری جگہ مل جائے تو تیزی کے ساتھ اس میں چلے جائیں گے اور مسلمانوں سے اپنی نظریں پھیر لیں گے. ان منافقوں کے دلوں میں نہ اسلام سے محبت ہے اور نہ ہی مسلمانوں سے کوئی رغبت ہے. بس قسمیں کھا کھا کر مسلمانوں کو مطمئن کرنے میں یہ منافق لگے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نفاق سے بچائے, نفاق کی اس بیماری سے ہم سب کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے, اور یقین اور ایمان کی کیفیت میں ڈوب کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.